الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها. یہ باب ہے جس کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے اور اس کے پاس کچھ لوگ بھی بیٹھے ہیں تو وہ خود ہی اس تحفے کا حقدار ہے. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤُهُ. عبداللہ بن عباس سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کے شریک ہیں. وَلَمْ يَصِحَّ، اور یہ بات صحیح نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب اس لیے قائم کیا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ کیا، ایک تحفہ جب ایک مجلس کے اندر کسی کو دیا جائے تو تحفہ لینے والے کو چاہیے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب میں اس کو تقسیم کرے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ وہ تحفہ ایک بندے کو نہیں دیا جائے گا بلکہ سب میں تقسیم ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلے پر رد کر رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی کوئی چیز آئے کھانے پینے والی، کسی ایک بندے کو دی جائے اور پاس اور لوگ بھی بیٹھے ہیں تو وہ باقیوں کو بھی اس میں شریک کر لے. جس طرح کہ آپ کی عادت تھی، آپ کے پاس مجلس میں کھجوریں لائی جاتی، آپ بیچ میں رکھ کے صحابہ کو کہتے آؤ کھاؤ. دودھ لایا جاتا، آپ خود بھی پیتے باقیوں کو بھی پلاتے. کھانے پینے کی جب کوئی چیز آتی تو آپ سب میں تقسیم کر لیتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر قسم کا تحفہ جب آئے تو اس کو سب میں تقسیم کیا جائے. امام بخاری اسی پر رد کر رہے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیز تو وہ لوگوں کو اس میں شریک کر لے، لیکن ہر چیز کے اندر وہ اسے شریک نہیں کرے گا لوگوں کو. اور عبداللہ بن عباس سے یہ جو بات آئی ہے نا کہ سب اس کے شریک ہوں گے، یہ بات غلط ہے. شریک نہیں ہے، وہ مالک وہ اسی کا تحفہ ہے جس کو تحفہ دیا گیا. اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دو دلیلیں امام بخاری نے پیش کی ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن مقاتل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعبہ نے سلمہ بن کہیل سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہ اخذ سنا، آپ نے ایک عمر کا اونٹ لیا. فجاء صاحبہ یتقاضاہ، وہ مالک آیا اور آپ سے تقاضا کرنے لگا. فقالوا له، انہوں نے اس کو کوئی بات کہی. فقال ان لصاحب الحق مقالا، آپ نے فرمایا جس سے قرض لینا ہوتا ہے اسے بات کہنے کا اختیار ہوتا ہے. ثم قضاہ افضل من سنہ، پھر آپ نے اس کو اس کی عمر کے اونٹ سے بڑا اونٹ واپس کیا. وقال افضلکم احسنکم قضاء، تم میں سے افضل وہ ہے جو ادائیگی میں تم میں سب سے اچھا ہے. کسی کا قرض ادا کرنے میں جو سب سے اچھا ہے وہ افضل ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مجلس کے اندر ایک بندے کو بڑی عمر کا اونٹ ہبہ کیا. آپ نے جو اس کا دینا تھا وہ چھوٹی عمر کا اونٹ تھا، اور آپ نے بڑی عمر کا اونٹ جو اسے دیا، جو زائد تھا وہ ہبہ تھا. جو برابری تھی وہ تو قرض ہو گیا، اور جو زائد آپ نے دیا وہ ہبہ تھا. اگر ہبہ سب کے لیے ہوتا تو آپ کے پاس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سب کے اندر وہ تقسیم ہوتا، لیکن سب کے اندر وہ تقسیم ہوا نہیں. جس کو دیا وہی لے گیا. یہی امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں یہ مطلب نہیں کہ جس کو بھی تحفہ دیا جائے وہ مجلس میں بیٹھا ہو اس کو کہا جائے تم بانٹ کے جاؤ یہاں پر، یہ نہیں ہوتا. دوسری دلیل یہ پیش کی ہے کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن عیانہ نے، وہ عمر سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، وہ ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے. وکان علی بکر صعب لعمر،
وہ ایک بڑے سخت اونٹ پر تھے جو عمر رضی اللہ عنہ کا تھا. فکان یتقدم النبی، پس وہ اللہ کے نبی سے آگے بڑھتے. فیقول ابوہ یا عبداللہ لا یتقدم النبی احد، عبداللہ کا اونٹ آگے لے جاتا ان کو، تو عبداللہ بن عمر کو ان کے والد عمر کہتے او بیٹا اللہ کے نبی سے آگے نہ نکلو. فقال له النبی بعنیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ مجھے بیچ دو. فقال عمر ہوا لکا، اللہ کے رسول وہ آپ کا ہو گیا. فاشتراہ، آپ نے اس سے خریدا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ہوا لکا یا عبداللہ، عبداللہ وہ تیرا ہو گیا. فاصنع به ما شئت، جو چاہو اس سے کرو. سفر میں جا رہے تھے، عبداللہ بن عمر کے پاس اپنے باپ عمر کا اونٹ تھا، اور وہ اونٹ ذرا منہ زور تھا، آگے نکل جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے. عمر رضی اللہ عنہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی سے آگے نہ نکلا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا یہ اونٹ تم مجھے بیچ دو. انہوں نے بیچ دیا. آپ نے انہی کے بیٹے کو تحفہ کر دیا. عمر کو کہتے تو بھی ہو سکتا تھا کہ عمر اپنے بیٹے کو دے دو، عمر دے دیتے، لیکن عمر اگر اپنے بیٹے کو دیتے تو پھر باقی بیٹوں کو بھی دینا پڑتا. تو آپ نے خود خرید کر ان کے بیٹے عبداللہ کو دے دیا. اب یہاں پر امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ اس وقت سفر میں آپ کے ساتھ کئی صحابہ کرام تھے، آپ نے وہ اونٹ اکیلے عبداللہ کو دیا. اگر تحفہ پوری مجلس کے اندر تقسیم ہوتا تو اکیلے عبداللہ کو نہ ملتا بلکہ سب میں برابر تقسیم ہوتا، جبکہ آپ نے ایسا نہیں کیا، صرف اور صرف عبداللہ کو دیا. خلاصہ یہ نکلا کہ بندہ مجلس کے اندر بیٹھا ہو، اس کے پاس کوئی چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیز آ جائے تو اس کو چاہیے اخلاقاً وہ سب کو اس میں شریک کرے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی تحفہ اس کو آتا ہے تو وہی اس کا مالک ہے، اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں میں تقسیم کرے. اور اسی طرح کھانے والی چیز بھی اگر آ جاتی ہے وہ نہیں تقسیم کرنا چاہتا تو نہ کرے، لازم نہیں ہے کہ وہ سب کے اندر تقسیم کر کے جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 2609 اور 10.